اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے قوم لوط کی کہانی۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا۔ حسین ترین وادی بدترین سزا۔ شہر صدوم کی ایک حسین و دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نسیم سحر کے معطر پرکیف چونکے 400 پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی پلکاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کی خوشبو کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گنے جنگلات کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر مہکتے چہکتے پرتے اور اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگے اور آسمان پر تیرتے سفید و بورے بادلوں کی اوٹ سے جانکتی سنہری روح پہلی کرنیں ان مکینوں کی منتظر ہے جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم اپنے آشیانہ استراحت میں گہری نیند خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلاف توقع آج جنگل مرغ زرین کی خوشکن بانگ میں خوف و اداسی کی جھلک ہوتی ہے۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں سورج کو مکمل طور پر اپنے لپیٹ میں لیے بھی نہ پائی کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئی، باد صبا روٹ کر واپس ہو گئی۔ ہیبتناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ وادی پر گٹھا ٹوپ اندھیرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے واسی ابھی پورے طور پر بیدار بھی نہ ہونے پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا سامان بنا کر محفوظ کر لیا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کلی نشانی چھوڑی۔ سورۃ العنکبوت آیات نمبر 35۔ دنیا میں ہم جنس پرستی کی موجد ملعون قوم بہت ڈٹائی کے ساتھ علی اعلان بدکاری کرتی تھی۔ صدوم شہر کہاں واقع تھا؟ صدوم شہر جواب بحر لوط یا بحر مردار کہلاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس کی لمبائی 67 کلومیٹر اور چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کے خاص حصے میں پانی حد سے زیادہ نمکین ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اور یہی شہر صدوم تھا۔ یہ علاقہ 5 اچھے اور بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام صدوم، امورہ، ادمہ، سبوبیم اور بالیا یا سوغر تھے۔ صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام اسی سرزمین پر تھا۔ معرف القرآن۔ لوط علیہ السلام کی صدوم کی طرف ہجرت۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان عموماً کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے صدوم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر صدوم کی سرسبز و شاداب سرزمین میں بس گئے، تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہے کہ الامان الحافظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج کی جدید دنیا میں ہم جنس پرستی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔
زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علی اعلان فخر و مباحات کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ قاضی شہر کا عجیب فیصلہ۔ عبدالوہاب النجار المصری قوم لوط کی بدکرداری، سیاہ کاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لاس کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے صدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا، اور ساتھ ہی لاس کو پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب مجھے اس تعاون کا معاوضہ ادا کر۔ لاس تو یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ اگر یہ تیرا سر نہ پڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور محنتانہ ادا کرنا ہوگا۔ لاس یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا، اور پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پاڑ کر اور خون بہا کر جو تیرا بھلا کیا ہے، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینے میرے ذمے ہے۔ شہر بدر کرنے کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اس قوم کی اصلاح پر مامور فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ سورۃ النمل۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں وعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشہور رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہاری امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے نہایت سختی سے کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ قوم کی جانب سے عذاب الہی کا مطالبہ۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ وعظ نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ مسخرانہ انداز میں گویا ہوئے، لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بڑی محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم، اے لوگو، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا فرما۔ انسانی شکل میں فرشتوں کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کے جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ صدوم شہر کے دروازے پر ہی ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا،
ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ اس جگہ رکے رہے میں واپس آ کر بتاتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ درحقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ تینوں فرشتے خوبصورت نوعمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیح کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چپ چپا کر اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 77۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے راز فاش کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی، اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کی قوم کے ان لوگوں کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ وہ بولے، کیا ہم تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کی ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتوں کا اظہار حقیقت۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے جب انہوں نے ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی، اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بے تاب و بے قرار نظر آئے۔ تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر سوائے تمہاری بیوی کی جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، جو اب زیادہ دور نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی مرد نہ تھا، چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور یا زغر کہتے ہیں۔ عذاب الہی کی ابتدا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کی مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئی کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے پھر رہے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے کہ ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہے، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسی بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے، جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہے، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور اس 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا صدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی۔
اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی پر اس کو اوندا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کو ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی طویل تحقیق و جستجو کے بعد قوم لوط کے شہر صدوم کے کھنڈرات اردن میں بحیرہ مردار کے قریب واقع تل الحمام کے علاقے میں دریافت کر لیے۔ مشن کے سربراہ سٹیون کولن پروف نے اس شہر کے دریافت کو ایک گم شدہ خزانے کی دریافت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ صدوم شہر میں زندگی دفن ختم ہو گئی تھی۔ محققین نے اپنے رپورٹ میں لکھا کہ صدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیری۔ شہر کے گرد مٹی کے اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 52 میٹر چوڑی دیوار کے کھنڈرات بھی دریافت ہوئے، جو شاید حفاظتی دیوار ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی وہ لوگ روزمرہ معاملات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل مسیح میں تباہ ہوا ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سرِ عبرت کا نشان بنا دیا ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات دیکھے کہ امریکہ جو ہم جنس پرستی کے مادر پدر آزاد کلچر اور سیکس فری سوسائٹی کا سرپرست اور روح رواں ہے، آج اسی ملک کے ماہرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 3500 سال بعد ہم جنس پرستی کی معجد شہر کی باقیات دریافت کروا کر یہ واضح پیغام دے دیا کہ تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے لا علم نہیں، تم سے پہلے بھی اس فعل بد کے مرتکب سرکشوں، نافرمانوں، ملعونوں اور ہر خائن و خاسر کے لیے عبرت کی مثال بنایا گیا۔ قرآن کریم میں ذکر قرآن کریم کی 15 سورتوں کی 40 آیات میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر موجود ہے۔ مولانا حافظ رحمان سے وہاری تورید کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ماں خاندان صدوم شہر سے ہجرت کر کے صفوغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے تھے، جو صدوم کے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ دن بعد سوغر چھوڑ کر قریبی ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو یا پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ایک لائک اور کمنٹ ضرور دے دیجئے گا، ہم آپ کے انتہائی مشکور رہیں گے۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔